وائٹ ہاؤس میں دیوالی کی تقریب کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو واضح طور پر بتا دیا کہ پاکستان سے جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ پاک بھارت جنگ روک کے بڑی تباہی سے بچایا۔ کچھ دیر قبل بھارتی وزیر اعظم سے تفصیلی گفتگو ہوئی جس میں تجارت سمیت کئی اہم امور پر بات چیت ہوئی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ چین اور یورپی ممالک نے برسوں سے امریکہ پر سخت محصولات عائد کر رکھے ہیں، لیکن اگر محصولات ختم کر دیے جائیں تو امریکی معیشت گر جائے گی۔ کسٹم ڈیوٹی قومی سلامتی کے تحفظ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ میں نے اب تک 8 جنگیں ختم کرائی ہیں اور اب 9ویں ختم کرانے جا رہا ہوں۔ پاک افغان امن معاہدے کے بعد بڑی پیش رفت، پاکستان کا اعلیٰ سطح کا وفد کابل پہنچ گیا۔ وفد میں وزارت داخلہ، متعلقہ حکام اور تکنیکی ماہرین شامل۔ وفد کا دورہ ویزا نظام میں بہتری کے لیے کیا گیا۔ پاکستانی وفد کابل میں سفارت خانے کے ویزا سسٹم کا جائزہ لے گا۔ وفد کی سرگرمیاں زیادہ تر پاکستانی سفارت خانے تک محدود ہیں۔ افغان طالبان سے کوئی باضابطہ ملاقات شیڈول نہیں۔ پاک افغان تجارتی گزرگاہ جلد کھلنے کا امکان۔ یمن میں باوِ دوستی سے افغانستان میں پھنسے ٹرک واپس لوٹنے لگے۔ افغانستان میں مال اتار کر واپس پہنچنے والی گاڑیوں کی تعداد 500 سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم 2000 سے زائد افغان باشندوں کو بھی افغانستان منتقل کر دیا گیا۔ طور قم اور باوِ دوستی سمیت پاک افغان تمام سرحدوں پر تجارت اور پیدل آمد و رفت 10 روز سے معطل۔ بندش سے دونوں طرف ویزا، پاسپورٹ، ٹریولنگ کرنے والوں کی تعداد پھنسی ہوئی ہے۔ بھارتی اسپانسر دہشت گرد بلوچستان کی ترقی کے دشمن ہیں۔ بلوچستان پاکستان کا فخر، مفادات سے بالاتر ہو کر کام کرنا ہوگا۔ یہی عوام اس کی اصل طاقت اور دولت ہیں۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا GSQ میں 17ویں نیشنل ورکشاپ سے خطاب۔ کہا پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے۔ اپنی علاقائی سالمیت پر کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ دہشت گرد بلوچستان میں عوام دشمن اور ترقی مخالف ایجنڈا پھیلا رہے ہیں تاکہ صوبے میں بدامنی اور انتشار پیدا کیا جا سکے۔ ایسے تمام دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ صوبے کو اس لعنت سے مکمل طور پر پاک کیا جائے گا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ صوبے کی بے پناہ معاشی صلاحیت کو عوام کی بہتری کے بروئے کار لایا جائے۔ پائیدار ترقی اور خوشحالی کے لیے نوجوان نسل کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ نوجوانوں کو سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر صوبے کے دیرپا امن و استحکام کے لیے کام کرنا چاہیے۔ پاکستان افغانستان میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتا، افغانستان کے ساتھ معاملات کا مستقل حل چاہتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں افغانستان سے سیز فائر میں وقت کی حد مقرر نہیں، خلاف ورزی نہ ہونے تک معاہدہ برقرار ہے۔ ہم نے قلعدم TTP سے نہیں، افغان طالبان کے ساتھ مل نہیں ہو سکتا۔ خیبر پختونخوا میں مختصر کابینہ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پوری کابینہ کی توسیع کے بعد میں بانی PTI سے اجازت لی جائے گی۔ بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا وزیر اعلیٰ خود دیکھیں گے کون زیادہ اہل ہے، اس کو کابینہ میں شامل کریں گے۔ صوبے کو کابینہ کے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ مجھے نہیں معلوم KP حکومت کو کتنی گاڑیاں دی گئی تھیں، معلوم ہوا ہے جو گاڑیاں دی گئیں UN کے استعمال میں تھیں۔ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ KP کو بہترین گاڑیاں فراہم کریں۔ PTI ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہے۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل ضروری ہے۔ دہشت گردی کے مسئلے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کے لیے ٹائم فریم مقرر کریں، انہیں بے عزت کر کے واپس نہیں بھیجنا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں یہ لوگ واپس جا کر ہمارے لیے خطرہ نہ بنیں۔ پاکستان کے خلاف افغانستان سمیت کوئی بھی زمین استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ KP کے وزیر اعظم کے بلائے گئے اجلاس میں عدم شرکت کو ایشو نہ بنائیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر ظاہر کیے گئے شکوک و شبہات جواز نہیں ہے۔ اسلام آباد پر چڑھائی کرنے والے دستے کی سربراہی سہیل آفریدی نے کی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثناء اللہ کہتے ہیں گاڑیاں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے رد کرنا درست نہیں، معاملہ کشیدگی میں نہیں بدلنا چاہتی ہے۔ TLP یا کسی بھی جماعت کے متشدد عناصر کے خلاف کارروائی ضروری ہے۔ تشدد کرنے والوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آئینی ترمیم پارلیمنٹ کا اختیار ہے، سپریم کورٹ کا نہیں۔ سپریم کورٹ کو آئینی ترمیم قلعدم قرار دینے کا اختیار نہیں۔ 27ویں ترمیم اگر ہوئی تو پارلیمنٹ ہی کرے گی۔ ملک میں مہنگائی کا طوفان، ٹماٹر کے بعد چینی مہنگی۔ ملک بھر میں چینی کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ، ایک ماہ کے دوران فی کلو 45 روپے تک مہنگی۔ فیصل آباد میں قیمت میں سب سے بڑا فرق ریکارڈ 185 سے بڑھ کر 230 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ اور راولپنڈی اسلام آباد میں 190 روپے فی کلو تک فروخت، پشاور میں 195، لاہور اور کراچی میں 200 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ عوام پریشان، مافیا کی چاندی، حکومت نے چپ سادھ لی۔ مدارس اور مساجد کے امور میں حکومت کوئی دخل نہیں دے گی، وزیر داخلہ کی علماء اہل سنت کو یقین دہانی۔
وزیر داخلہ محسن نقوی کی مفتی منیب الرحمان کی سربراہی میں علماء سے ملاقات میں ماضی قریب میں رونما ہونے والے واقعات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ علماء کرام نے مختلف مسائل پر وزیر داخلہ کو اپنا موقف پیش کیا۔ وزیر داخلہ نے علماء کا موقف سنا اور تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ملاقات میں بہت جلد اسلام آباد میں تفصیلی نشست کے اہتمام اور تمام جائز مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جانے پر اتفاق کیا گیا۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات سے نئے قانون کے تحت ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے دسمبر میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا شیڈول واپس لے لیا۔ پنجاب حکومت کو حلقہ بندیوں کے لیے مزید 4 ہفتے کی مہلت مل گئی۔ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کا کام روک دیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اجلاس۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد پر تفصیلی غور۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا، پنجاب اسمبلی نے پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 پاس کر دیا، جس کے بعد پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 منسوخ کر دیا گیا ہے۔ حلقہ بندیوں کا شیڈول واپس لینے کا فیصلہ پنجاب حکومت کی درخواست پر کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ حلقہ بندیوں کے لیے دی گئی مہلت میں مزید توسیع نہیں کی جائے گی۔ شامل ہو سکتا ہے۔ پختونخوا عوامی پارٹی کے چیئرمین محمود اچکزئی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد۔ درخواست سیکرٹری قومی اسمبلی کے آفس میں جمع۔ درخواست چیف ویپ عامر ڈوگر، اسد کیسر اور دیگر رہنماؤں نے جمع کروائی۔ اپوزیشن کے 74 اراکین نے محمود خان اچکزئی کو بطور اپوزیشن لیڈر نامزد کیا۔ پی ٹی آئی کے 3 اراکین علی افضل ظاہر، عمر فاروق اور صاحبزادہ محبوب سلطان ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے درخواست پر دستخط نہ کر سکے۔ اسپیشل سیکرٹری قومی اسمبلی محمد مشتاق نے درخواست وصول کر لی۔ ایڈوائزر آفس نے درخواست کو ڈائری نمبر لگا دیا۔ آزاد کشمیر میں حکومت تبدیلی کی تیاریاں۔ مسلم لیگ نون کا آزاد کشمیر حکومت سے علیحدگی کا اعلان۔ صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد لاتی ہے تو یہ ان کا جمہوری حق ہے۔ مسلم لیگ نون کسی نئی حکومت یا کسی غیر فطری حکومت سازی کا حصہ نہیں بنے گی، اب اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ جو بھی سیاسی جماعت پالیسی سے انحراف کرے گی، پارٹی کارروائی کا سامنا کرے گی۔ نئی حکومت صرف شفاف عام انتخابات سے ہی ممکن ہے۔ ہم آئینی اور سیاسی بحران کے حل میں مثبت کردار ادا کرتے رہیں گے۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر نے حکومتی تبدیلی کے لیے پاور شو کی تیاریاں تیز کر لیں۔ 27 سے زائد ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل ہونے کا دعویٰ، کہا کہ عددی اکثریت کے قریب ہیں، جلد سیاسی سرپرائز دیں گے۔ ایران دہشت گردی کی اصل تصویر ہے، مگر دوستی کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے بیان پر وائٹ ہاؤس کا رد عمل۔ بیان میں کہا گیا کہ ایران کے سپریم لیڈر نے صدر ٹرمپ کے مذاکرات کی پیشکش مسترد کی تھی۔ اہلکار کے مطابق ایران کی حکومت مشرق وسطیٰ میں بے شمار اموات اور تباہی کی ذمہ دار ہے۔ وائٹ ہاؤس کا مزید کہنا ہے کہ اگر ایران دہشت گردوں کی حمایت ختم کرے تو یہ پورے خطے کے لیے مفید ہوگا۔ امریکی اہلکار نے بتایا کہ امریکی صدر ٹرمپ کا مطالبہ ہے کہ ایران اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرے۔ بیان میں زور دیا گیا کہ دہشت گردی کے سرپرست ملک کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی ہنگری میں طے ملاقات منسوخ کر دی گئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ اور روس کے مذاکراتوں میں فون کالز کے درمیان تلخ جملوں نے معاملہ خراب کر دیا۔ دونوں صدور کی ملاقات کا اعلان پچھلے ہفتے کیا گیا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے، 2 ہفتوں میں چین کے ساتھ بہت سی چیزوں پر بات چیت کروں گا۔ ہم اس بات چیت میں اچھا کام کرنے جا رہے ہیں۔ 8 جنگیں روکیں، جن میں سے پاکستان اور بھارت کی جنگ شامل ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور پشاور سمیت مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے۔ شدت 5.3، گہرائی 234 کلومیٹر زیر زمین تھی۔ زلزلے کا مرکز کوہ ہندوکش افغانستان تھا۔ زلزلہ جھٹکا مری، آزاد کشمیر، ہری پور، دیر بالا، چترال سمیت کئی علاقوں میں محسوس کیے گئے۔ فوری طور پر کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ راولپنڈی ٹیسٹ پاکستان کے 333 رنز کے جواب میں جنوبی افریقہ 4 وکٹوں پر 180 رنز سے اپنی اننگز کا دوبارہ آغاز کرے گا۔ ٹسٹان 68 اور کیلی 10 رنز کے ساتھ کریز پر موجود۔ آصف افریدی نے 2، ساجد خان اور شاہین شاہ نے 1 وکٹ حاصل کی۔ اس سے پہلے پاکستانی ٹیم جنوبی افریقہ کے خلاف 333 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ شان مسعود 87 رنز بنا کر نمایاں رہے۔